اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم کی ذات پر، آل پر۔ اس وقت بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں اور ہر ایشو دوسرے سے زیادہ امپورٹنٹ۔ جو ہیلی کاپٹر بلوچستان میں گرا اس پہ بھی افواہیں ہیں، کہانیاں ہیں، لیکن کہیں شاید کچھ باتیں، مثلا یہ بھی ایک ایشو ہے کہ عمران خان صاحب بار بار اس حکومت کو تانا دے رہے ہیں کہ جناب باجوہ نے آئی ایم ایف کے پیسے دینے کے لیے امریکیوں کو فون کیوں کیا۔ اور تیسرا ایشو خود عمران خان کے بارے میں غیر ملکی فنڈنگ، ممنوع فنڈنگ کا ہے، اور بہت سارے ایشو۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ سے ان سب ایشو پر بات کروں۔ مثلا جو بلوچستان میں ہیلی کاپٹر گرنے والی بات ہے، دیکھیے جو اب تک کی اطلاع ان میں یہ دریجی کے پہاڑوں میں گرا، اور اب تک ایک تنظیم براس BRAS براس کچھ دعوے کیے، میں ان کا دعویٰ نہیں دہراتا، چند فکروں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ براس ہے، دراس ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، فلاں ہے۔ دیکھیے سب اپنی جگہ، بلوچ بھی امپورٹنٹ ہے، سندھی بھی امپورٹنٹ ہے، پختون بھی امپورٹنٹ ہے، پنجابی بھی، لیکن جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اس نے ہماری آرمی کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ کچھ کیا۔ میرا ایک سوال ہے، کیا ہم نے اسلحہ، بارود، ڈرون سب دکھانے کے لیے رکھے ہوئے؟ کیا ملک کی سالمیت سے آگے کچھ ہوتا ہے؟ باقاعدہ نام لیے جا رہے ہیں کہ جی فلاں تنظیم کا فلاں اس نے یہ کہا۔ سوال یہ ہے کہ جو چند لوگ جن کی روٹی رزق اس بات پر ہے کہ وہ علیحدگی پسند کہلائیں گے، ہم انہیں چھوٹ کیوں دے رہے؟ وہ واپس نہیں آتے، ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے لوگ۔ اگر کوئی پاکستان کا باغی ہے کہ میرا آپ سے اس ایشو پر اتفاق نہیں ہے کہ آپ ان سے نمٹنے کے لیے، مطلب یہ آخری حد ہو سکتی ہے نا جو ہیلی کاپٹر کے بارے میں وہ دعوے کر رہے ہیں۔ اگر مختلف اینکرز براس کی تشریح کر رہے ہیں کہ براس میں کون کون شامل ہے، کس کس نام کے لوگ شامل ہیں، آپ اس پہ خاموش کیوں ہیں؟ میں جنہیں مخاطب کر رہا ہوں انہیں معلوم ہے
میں فوجی ہوں اس حساب سے میں فوجی علاقے سے ہوں اور میں فوجی کا بیٹا ہوں، فوجی کا بھتیجا ہوں، فوجی کا بھانجا ہوں۔ لہذا میں آج تو دبی دبی زبان میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن اب شاید کچھ عرصہ بعد نہ کروں، اس لیے کہ ہر بات چھپا دو، ہر بات پہ بات نہ کرو۔ مثلا احمد زواری افغانستان میں مرتا، ڈرون حملے سے مرتا، اور ساشی تھیوریاں اس کی موت کی ذمہ دار کسی نہ کسی طرح درمیان میں کہیں پاکستان کو لے آتی۔ اب خبر آئی ہے، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہ ڈرون کرگستان سے اڑا تھا۔ چلیں، ہماری جان بچی، لیکن ہم کب تک خوف کھاتے رہیں گے؟ ہم کب تک پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو دباتے رہیں گے؟ ہم کب تک ان سازشوں کو معاف کرتے رہیں گے؟ مثلا یہ دیکھیں کہ پاکستان کے آرمی چیف اگر امریکہ کے کسی عہدیدار کو فون کیا اور کہا کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دیں اور ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ مل جائے، پہلی بات تو یہ ہے آرمی چیف کا امریکہ کے کسی ذمہ دار کو فون کرنا، مثلا عمران خان صاحب اسے ایک سوال کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ میں عمران خان صاحب سے وہ میاں والی کے بیک گراؤنڈ اس علاقے کی ساری آرمی سب باتیں سمجھتے ہیں، تھوڑے سے ماڈرن ہو گئے ہیں۔ اب ماڈرن کیوں ہوئے ہیں اس کی بہت ساری باتیں بھی کھلنی شروع، لیکن میں ان سے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیف اگر پاکستان کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے امریکہ فون کر لیا، اس میں خرابی کیا ہے؟ وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں اور پاکستان کے بہت سے مسائل آرمی کا بغیر حل نہیں ہوتے، سمجھتے ہیں عمران خان سب کچھ۔ معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اس ملک میں سکون نہیں آنے دینا؟ کیا یہ غیر ملکی ایجنڈا نہیں ہے کہ یہاں سکون نہیں ہوگا؟ کیا حکومت، فوج، ہمارے اداروں کے پاس اس بات کے ثبوت نہیں ہے کہ کچھ لوگ، کچھ تنظیمیں غیر ملکی ایجنڈے پر کام کریں، یعنی ان سے پیسے لیتے ہیں اور ملک کے خلاف کام؟ اب اس میں کیا ہوا؟ اگر آرمی چیف نے فون کیا اور امریکیوں سے کہا کہ ہمیں پیسے دلوا دو، میرا ایک سوال ان لوگوں سے ہے جو عقل کے اندھے ہیں،
دماغ معاف ہے. افغانستان میں ہماری شہادتوں کی تعداد کیا ہے؟ ہم نے امریکیوں کے ساتھ مل کر روس کے خلاف ایک جنگ لڑی ہے. اس میں شرمانے والی بات کیا ہے؟ ریاست کا فیصلہ تھا. اب وہی افغان جن کے لیے مرے تھے، جن کے لیے وہ رہے وجود کرتے، اب وہی افغان جو ہے گلگت بلتستان میں جو کچھ کر رہے ہیں، میں وہ جان بوجھ کے نہیں کہنا چاہتا. ایک اور جگہ جہاں انہوں نے کچھ کیا میں نہیں کہنا چاہتا. اگر ہم روس کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم بتیاں توڑنے والے افغانوں سے بھی نمٹ سکتے. لیکن کہتے ہیں یہ اسٹریٹجک معاملات ہیں، تو ذرا زبان بندی رکھو تو اچھا ہے. لیکن کوئی ہمارے ملک سے آگے نہیں ہے. ہم کسی کو اپنے ملک سے آگے نہیں سمجھتے. جنرل مشرف نے، میں کو بہت زیادہ ان کا حامی نہیں تھا لیکن بہت زیادہ ان کا مخالف بھی نہیں تھا، تو انہوں نے جو لکھا نا کہ پاکستان سب سے پہلے، سوچ تو میری بھی ہوئی. اور اگر اس پر کسی کو شرم ہے تو وہ جائے کہیں اور، وہاں جا کر رہے. ہمارے جینے والے تو یہی ہے. میری تو ساری اولاد انگلینڈ میں پڑی ہے لیکن میں نے انہیں وہاں کے شہری نہیں بننے دیا. ممکن ہے وہ دلی دل میں کوستے ہوں کہ یہ اچھا پا ہے جو ہمیں واپس لے آئے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ دوسری طرف جو غیر ملکی فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ ہے، 8 سال آپ اتوا مانگتے رہے. 8 سال. لیکن اب آپ کہتے ہیں اجرت میں فیصلہ ہو گیا. اور کرو یار. اور آپ کہہ رہے ہو وہ چیف کمشنر کا فیصلہ جھوٹ ہے. جب آپ نے پنجاب کی 15 سیٹیں لے لی اس وقت تو وہ چیف کمشنر بہت اچھا تھا. آپ سمجھتے ہیں ہر کام پریشر سے ہوتا ہے، ایسے نہیں. مثلا 13 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو آپ سارا سال چلاتے رہے، کہتے علم نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ہمارے بھائی بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن کی اسکرینوں میں، وہ بھی انہیں کوئی وہ تیاری کرواتا، کہیں انہیں آگے ملازم رکھے ہوئے، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں. بہت سارے ایسے ہیں. میرا بڑا سادہ سمپل سا سوال ہے، عمران خان صاحب، قانون، اس ملک کا قانون تھوڑی بہت نو ہو تو ہونی چاہیے. پھر 13 سال 13 اکاؤنٹس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ پیسے استعمال کرتے رہے، علوی صاحب استعمال کرتے رہے، اسد کیسر استعمال کرتے رہے، دوسرے استعمال کرتے رہے. نواز شریف تو آپ کہتے تھے یہ بیٹے کے جو ہے نا پیسے تنخواہ کے اس نے نہیں دیے. آپ مجھے یہ چھوڑیں قانون کو، آئین کو. روایت یہ لے لیں، اگر باپ پیسے والا ہے وہ اچھا لگتا ہے بیٹے سے پیسے لیتے. آپ روز آپ آپ کامیاب ہیں. میں یہ بات آپ کو
اس لیے کہ آپ ایک بات کو پکڑ لیتے ہیں پھر اسے رگیدتے ہیں، اس لیے کو کوئی ہے ہی نہیں مقابلے میں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو جواب دینا چاہیے تھا۔ علیم خان کا چینل ہے، پھر جواب آ جاتا۔ کوئی پیسے تھوڑے تو نہیں ہے مسلم لیگ ان کے پاس کہ وہ ایک چینل نہیں دے سکتے، لیکن ان سب کی سوچ ملک ریاض والی ہے کہ اگر میں نے اپنا چینل نکالا تو یہ جو سارے اپنے ہیں ان کا کیا ہو؟ بھائی ایک تو رکھ لو بھوپو، اس پہ تو بات کرو، لیکن بات ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، ملک خراب ہو رہا ہے، ملک میں فتنے پھیل رہے ہیں، نان ایشوز بن رہے ہیں۔ میں نے جستا تھوڑی تھوڑی بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، سمجھنے ابتدائیہ تھا، پورا پروگرام نہیں تھا۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی ایک سوال، کل رات تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں چڑی پر نہیں مارے گی، میں نے کئی چڑیاں اور کئی چڑے دیکھے وہ ادھر کاروائی ڈال رہے تھے۔ رانا صاحب، راجپوت ہوتا ہے یا نہیں، اپنے بیانات سے نہ پھیرا کر۔ میرے خیال ہے آج اتنا کافی ہے، پھر بات کریں۔